بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس 10 گفتگو۔ اس چیپٹر میں گفتگو کے بجائے ان صاحب کے محمد صاحب کے فیملی کے بارے میں ایک ٹیکسٹ لکھا گیا ہے. من محمد هستم. من اهل اندونزی هستم. این خانم همسر من است. نام او سلما است. ما 2 فرزند داریم. اسم دختر بزرگ من زینب است. زینب در مدرسه درس می‌خواند. اسم دختر کوچک من زهرا است. خانه ما در جاکارتا است. محمد صاحب جو کہ انڈونیشیا کے ہیں، انڈونیشیا ملک کو فارسی میں اندونیزی کہلاتے ہیں، اور کہتا ہے کہ من محمد هستم، میں محمد ہوں. من اهل اندونزی هستم، میں انڈونیشیا کے ہوں. این خانم همسر من است. یہ خانم، یہ خاتون میری بیوی ہے. نام او سلما است. اس کا نام سلما ہے. ما 2 فرزند داریم. ہمارے 2 اولاد ہے. دیکھیں، فرزند اردو میں ہم بیٹوں کو کہتے ہیں، لیکن فارسی میں اولاد کو کہتے ہیں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا. ما 2 فرزند داریم، ہمارے 2 اولاد ہے. اس میں دختر بزرگ من زینب است. میری بڑی بیٹی کا نام زینب ہے. زینب در مدرسه درس میخواند. مدرسے اسکول کو کہتے ہیں، اسکول کو کہتے ہیں مدرسے. زینب اسکول میں پڑھ رہی ہے. درس میخواند یعنی پڑھتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے. زینب در مدرسه درس میخواند. اسم دختر کوچک من زهرا است. میری چھوٹی بیٹی کا نام زہرا ہے. خانه ما در جاکارتا است. خانه ما یعنی ہمارا گھر، در جاکارتا، جاکارتا جو کہ انڈونیشیا کا شہر ہے، جاکارتا میں ہے. نیچے دیکھیں، نکتے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دختر من، جو کہ من ضمیر جدا ہے، بول چال میں زیادہ تر دخترم کے صورت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ضمیر پیوستے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. میخواند بول چال میں ہوتا ہے میخونے، اور پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ است بول چال میں زیر میں بدل ہوتا ہے. تو یہ ٹیکسٹ کو میں پھر سے بول چال والے انداز میں پڑھتی ہوں. اور فرزند بول چال میں زیادہ تر بچے استعمال ہوتا ہے، اور عدد کے ساتھ تھا لگتا ہے، 2 تھا. من محمد هستم. من اهل اندونزی هستم. تو بول چال میں ہوگا من محمدم، من اهل اندونزیم. این خانم همسر منه. من است بول چال میں ہوگا منه. نام او سلما است. اسم او سلماست. او بول چال میں ہوتا ہے اون، اور نام زیادہ تر اسم استعمال ہوتا ہے. اسم اون سلماست. آخر کے آست بھی صرف سین کی آواز آتی ہے. اسم اون سلماست. ما 2 فرزند داریم. ہمارے 2 بچے ہیں. ما 2 تا بچه داریم. 2 فرزند بول چال میں 2 تا بچه. ما 2 تا بچه داریم. اسم دختر بزرگ من زینب است. ای میں بدل ہوگا. اسم دختر بزرگ من زینب. زینب توی مدرسه درس میخونه. زینب در مدرسه درس میخونه، توی مدرسه میخونه. اسم دختر کوچک من زهراست. میری چھوٹی بیٹی کا نام زہرا ہے. خانه ما بول چال میں ہوگا خونه ما. خونه ما توی جاکارتاست، یعنی ہمارا گھر جاکارتا میں ہے. اگلے پیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خے اور چے والے الفاظ فارسی میں پریکٹس ہو گئے ہیں. خیرس ریچ کو کہتے ہیں، خانے گھر کو کہتے ہیں، کتاب خانے لائبریری کو کہتے ہیں، تخت بیڈ، نخ و سوزن سوئی دھاگے کو کہتے ہیں، نخ و سوزن. درخت درخت کو کہتے ہیں، تخت سیاہ بلیک بورڈ، اور کاخ بڑے والے محل کو کہتے ہیں، کاخ سعد آباد. جیسے بادشاہوں کا جو محل ہوتا ہے، ابھی تہران میں ایک کاخ سعد آباد، کاخ گلستان موجود ہے. تخت سیاه این کاخ بسیار زیباست. تخت سیاه این تخت سیاه کلاس ماست. درخت این درخت بسیار سرسبز است. نخ و سوزن من با نخ سبز لباس می دوزم. تخت این تخت اتاق برادرم است. کتابخانه این کتابخانه دانشگاه ماست. خرس این خرس در جنگل است. خانه این خانه بسیار بزرگ و وسیع و زیباست. اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں اور
اور اگلے پیج میں آپ لکھنے کی پریکٹس کریں خے اور چے کو کس طرح لکھتے ہیں۔ چے والے الفاظ چھتر، اردو میں بھی ہم چتری کہتے ہیں، تو بآسانی آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ چشم، اردو میں بھی چشم استعمال ہوتا ہے ادبیات میں، چشم ما روشن دل ما شاد، چشم ما روشن، اور یہ فارسی کا فریز ہے۔ پرچم، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جھنڈے کو پرچم، این پرچم کشور ایران است۔ باغچه، گارڈن کو باغچه، دیکھیے اردو میں باغیچہ چھوٹی یا بھی لگتی ہے لیکن فارسی میں چھوٹی یا موجود نہیں ہے، باغچه۔ ساندویچ، سینڈوچ کو کہتے ہیں ساندویچ. این ساندویچ کالباسه، این ساندویچ خیلی خوشمزه است یا این ساندویچ تازه است. پارچه، کپڑوں کو کہتے ہیں پارچه. پوستچی، پوسٹ مین کو کہتے ہیں پوستچی. پارچ، جگ کو کہتے ہیں، دیکھیے پارچه کپڑا اور پارچ جگ. این پارچه های زیبا است. مادرم با پارچه های زیبا برای من لباس می دوزد. پستچی برای من نامه آورد. پارچ، این پارچ آبی است. رنگ این پارچ بنفش است. اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. اگلے پیج میں آپ ان الفاظ کے لکھنے کی پریکٹس کر لیں. دستور یعنی گرامر والے حصے میں دیکھیں، کتاب من یعنی میری کتاب، کتاب تو یعنی تمہاری کتاب، اور کتاب او یعنی اس کی کتاب. پلورل میں ہوگا کتاب ما یعنی ہم سب کی کتاب، کتاب شما یعنی آپ سب کی کتاب، اور کتاب آنها یعنی ان سب کی کتاب. اور یہاں پہ ضمیرهای جدا اور ضمیرهای پیوسته یعنی جو جوائن صورت میں آتے ہیں اور جو الگ آتے ہیں. کتاب من، کتابم، کتاب تو، کتابت، کتاب او، کتابش، کتاب ما، کتابمان، کتاب شما، کتابتان، اور کتاب آنها، کتابشان. یہ جو جدا اور پیوستے میں آئے ہیں ان کا مطلب بالکل سیم ہے. کتاب من یعنی میری کتاب، کتابم بھی اس کا مطلب بھی میری کتاب ہی ہے. کتاب تو یعنی تمہاری کتاب، کتابت اس کا مطلب بھی وہی ہے، تمہاری کتاب. دیکھیے جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کتاب من استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ کتابت استعمال کرنا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں استعمال کرنا بالکل صحیح ہے، جیسے ان جملوں میں دختر من کوچک است، دخترم کوچک است، دونوں کا مطلب سیم ہے، میری بیٹی چھوٹی ہے. دختر تو کوچک است، دخترت کوچک است، تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے. دختر او کوچک است، دخترش کوچک است. دختر ما کوچک است، دخترمان کوچک است. دختر شما کوچک است، دخترتان کوچک است. دختر آنها کوچک است، دخترشان کوچک است، یعنی ان سب کی بیٹی چھوٹی ہے. تو یہ فارسی میں دونوں کا مطلب سیم ہے، بس یہ کہ کچھ یہ ان دونوں کو اس طرح جوائن میں اور جدا میں استعمال کر سکتے ہیں. این مداد او است، این مدادش است. دیکھیے او کے جگہ اش شین بھی لگا سکتے ہیں. مدادش، مداد او اور مدادش کا مطلب سیم ہے. تو مادرش هستی، تم اس کی ماں ہو. تو مادر او هستی، شین کی جگہ او لگا سکتے ہیں. تو مادر او هستی. آن اتاق آنهاست، وہ ان کا کمرہ ہے. آن اتاقشان است، اتاق آنها کی جگہ اتاقشان لگا سکتے ہیں. احمد پدرتان است، تان کی جگہ شما لگا سکتے ہیں. احمد پدر شما است. اسی طرح ضمیرهای جدا اور ضمیرهای پیوسته کو آپ لکھ سکتے ہیں. مادر من، مادرم، پدر تو، پدرت کر کے یہاں پہ جملے مکمل کرے. جو فعل ہے شنیدن یعنی سننا، من میشنوم یعنی میں سنتی ہوں یا میں سنتا ہوں، مضارع کا فعل ہے. تو میشنوی، تم سنتی ہو یا تم سنتے ہو. او میشنود، وہ سنتا ہے یا وہ سنتی ہے. ما میشنویم، ہم سب سنتے ہیں. شما میشنوید، آپ سب سنتے ہیں. آنها میشنوند، وہ سب سنتے ہیں. جیسے پہلی کلاسز میں بھی میں نے بتایا ہے کہ من کے ساتھ میم لگتا ہے، تو کے ساتھ چھوٹی یا لگتا ہے. یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ ہر فعل کے آخر میں فاعل کے بنسبت کون سا شناسہ لگانا چاہیے. من کے ساتھ میم لگتا ہے، تو کے ساتھ چھوٹی یا لگتا ہے، او کے ساتھ دال لگتا ہے مضارع میں، ما کے ساتھ یا میم لگتا ہے، شما کے ساتھ یا دال، اور انہا کے ساتھ نون دال لگتا ہے. یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور جملے بنانے پڑیں گے.
اس جملے کو بڑھاتے ہیں. من صدای پرنده را میشنوم. صدای یعنی آواز، صدا آواز کو کہتے ہیں. من صدای پرنده را میشنوم. میں پرندے کی آواز کو سنتی ہوں. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں. اگلے پیج میں تو رائٹنگ پریکٹس ہے، یہ آپ کو آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب الفاظ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پرچم، خرگوش، توڑیے اور جوڑیے والے الفاظ ہے. دوچرخے، دو چرخے، 3 حصوں میں اس لفظ کو ہم توڑ سکتے ہیں اور الگ الگ لکھ سکتے ہیں. دو چرخے، دو چرخے، اسپیلنگ کے لحاظ سے اس طرح لکھتے ہیں. ان الفاظ کے شروع میں کون سا حرف آتا ہے؟ دیکھیں، چمیدان شروع میں چے آتا ہے. سوٹ کیس کو چمیدان. خاتون کو بولتے ہیں خانم، شروع میں خے لگتا ہے، خانم. چراغ اردو میں بھی کہتے ہیں، شروع میں چے لگتا ہے، چراغ، چراغ. اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. این چمدان آبی است، این خانم زیبا است، آن چراغ روشن است. اس طرح جملہ بنا سکتے ہیں. شاخ سنگ کو کہتے ہیں. اردو میں ہم شاخ درخت شاخ کہتے ہیں، لیکن فارسی میں اس شاخ کو، درخت کے ٹہنی کو شاخے کہتے ہیں، آخر میں ہا لگتا ہے. اور جانوروں کے سنگ کو شاخ کہتے ہیں، صرف خا کے ساتھ. این شاخ گاو است، آن شاخ بز است، آن شاخ گوزن است. بارہ سنگے کو گوزن کہتے ہیں. گوزن، ایل کو گوزن. شاخ گوزن، شاخ گاو یعنی گائے کے سنگ. شاخ بز، بکرے کا سنگ. یخ آئس کو کہتے ہیں. این یخ سرد است، یخ سرد است. قارچ مشروم کو کہتے ہیں. این قارچ خوشمزه است، این قارچ سفید است. آخر میں ایک ٹیکس ہے خیاطی کے بارے میں، سلائی کے بارے میں. مادر سیما خیاط است. سیما کی والدہ ٹیلر ہے، درزی ہے. او با پارچه‌های زیبا و نخ‌های رنگی برای سیما لباس‌های زیبایی می‌دوزد. وہ خوبصورت کپڑے اور کلرفل داغوں کے ساتھ سیما کے لیے خوبصورت کپڑے سیتی ہے. او یک چرخ خیاطی دارد. اس کے پاس ایک سلائی مشین ہے. چرخ خیاطی او خیلی خوب کار می کند. اس کی سلائی مشین بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت اچھا چلتا ہے. اس طرح آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں. نام کو چینج کرے اور یہ جو کپڑے بنائے ہیں اس کو بھی چینج کر کے مثلا پیراہن لکھ سکتے ہیں. تو اپنے طرف سے ٹیکسٹ کو چینج کر کے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. اگلے پیج میں دیکھیے، سائلنٹ لیٹر فارسی میں خے واو الف میں ہمیشہ واو سائلنٹ ہوتا ہے. ان الفاظ میں خے واو الف آیا ہے جو کہ بیچ میں واو سائلنٹ ہے، بالکل نہیں پڑھا جاتا ہے. ہم اردو میں خواب کہتے ہیں لیکن یہ غلط ہے. فارسی لفظ ہے خواب، بیچ کا واو بالکل سائلنٹ ہے. خواب، خواب. خواہر یعنی سسٹر، خواہر، یہ واو سائلنٹ ہے، خواہر. آرزو خواہر امید است، آرزو امید کی بہن ہے. خواننده سنگر کو کہتے ہیں، خواننده. کارتخوان، کارتخوان مشین کو کہتے ہیں، کارڈ مشین کو کارتخوان. تخت خواب بیڈ کو کہتے ہیں، تخت خواب. دیکھیے اس میں بھی واو سائلنٹ ہے. خواندن پڑھنے کو کہتے ہیں، چراغ خواب یہ لیمپ کو کہتے ہیں. اور استخوان، استخوان میں بھی دیکھیے کہ واو سائلنٹ ہے، استخوان یعنی ہڈی. اسی طرح آپ ان الفاظ کو سائلنٹ حروف کے ساتھ پہچان سکتے ہیں اور جملے بنا سکتے ہیں. موفق باشید. خدا نگہدار.